الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سب تعریفیں اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کی خاطر پیدا فرمایا۔ ارشاد فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہیں پیدا کرنا میرا مقصد نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو ہی پیدا نہ کرتا۔ بے شمار درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر، جن کی ذات اقدس اس کائنات کی تخلیق کا باعث بنی۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم الانسان علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ قرآن مجید کی پہلی وحی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 برس کی ہوتی ہے، غار حراء میں آپ جلوہ فرما ہیں اور جبرائیل امین نازل ہوتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور پہلی وحی پر مشتمل یہ 5 آیتیں سرکار کی خدمت میں آپ کے سامنے تلاوت کر دیتے ہیں۔ ان آیتوں کا نزول کا انداز کیا تھا وہ ایک الگ معاملہ ہے، ہم اس پر پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ آج ہم ان 5 آیتوں کا تھوڑا سا تعارف اور پھر ان سے اپنے موضوع کا انتخاب کریں گے۔ ان 5 آیتوں میں 2 مرتبہ پروردگار عالم نے لفظ اقرا استعمال کیا ہے۔ پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور پھر تیسری آیت اقرأ وربک الاکرم۔ اقرأ اس کا مطلب ہے پڑھ۔ 2 مرتبہ ان 5 آیتوں میں پروردگار عالم حکم دے رہا ہے پڑھ۔ 2 مرتبہ ہی پروردگار عالم نے ان 5 آیتوں میں لفظ استعمال کیا علامہ۔ ایک مرتبہ فرمایا علم بالقلم اور دوسری مرتبہ فرمایا علم الانسان ما لم یعلم۔ علامہ کا مطلب ہے اس نے علم عطا کیا، اس نے سکھا دیا، علم دیا۔ 2 مرتبہ لفظ استعمال کیا تھا پڑھ، 2 مرتبہ لفظ استعمال کیا اس نے علم عطا کیا، 1 مرتبہ لفظ استعمال کیا قلم۔ اب آپ اس ترکیب کو ذرا غور کریں۔ 2 مرتبہ پڑھنے کا ذکر، 2 مرتبہ علم عطا کرنے کا ذکر، 1 مرتبہ قلم کا تذکرہ۔ یہ جتنی چیزیں آئی ہیں پہلی 5 آیتوں میں، ان ساری کا تعلق علم حاصل کرنے اور علم دینے کے ساتھ ہے۔ قلم بھی علم عطا کرنے کے لیے ہے، پڑھنا بھی علم کو حاصل کرنے کے لیے ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ اس نے سکھایا، یہ بھی علم عطا کرنا ہے۔ جہاں ان آیتوں میں پروردگار عالم نے اپنا تعارف کروایا ہے
انسان کا تعارف کروایا ہے، وہیں پر خاص طور پر جو ذکر فرمایا وہ علم کا تھا۔ پہلی وحی اور اس کا مرکزی نقطہ علم کو قرار دے دیا۔ جس مذہب کی پہلی وحی علم سے شروع ہو، وہ علم کیسے گوارا کرتا ہے کہ اس کا ماننے والا بغیر علم کے رہ جائے؟ جس مذہب کی پہلی وحی، پہلا کلام، گفتگو کا مرکزی نقطہ علم کو قرار دے، پڑھنے کو قرار دے، قلم کو قرار دے، وہ تقاضا کرتا ہے کہ اس مذہب کے ماننے والے علم سے خالی نہ رہ جائیں۔ وہ ہمارا جو مذہب ہے نا اسلام، یہ دراصل آیا ہی جہالت کے مقابلے میں ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں، ٹیلی ویژن پہ بھی یہ بات کہی تو علماء نے اتفاق کیا اس بات سے۔ میں نے کہا تھا کہ اسلام کفر کو مٹانے نہیں آیا، اسلام نے کفر کو اپنا مقابلہ نہیں سمجھا، دشمن نہیں سمجھا۔ کفر کو تو اسلام نے یہ حیثیت ہی نہیں دی کہ اسے اپنا برابر کا دشمن سمجھے۔ اسلام نے تو اپنا برابر کا دشمن جہالت کو سمجھا ہے۔ اسی لیے جو سب سے بڑا کافر ہے اسلام اسے ابو الکفر نہیں کہتا، ابو جہل قرار دیتا ہے۔ ابو جہل جہالت کا باپ، کفر کا باپ نہیں کہا، جہالت کا باپ۔ اسلام خود علم ہے اور یہ جہالت کو اپنے مقابلے میں کھڑا کرتا ہے، جہالت کا خاتمہ کرتا ہے مذہب اسلام۔ پہلی وحی علم کا درس دیتی ہے۔ آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اے فرشتوں میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتے سوال کرتے ہیں، پروردگارا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تو ایسے کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو فساد پھیلائے گا، خون ریزیاں کرے گا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تیری تسبیح و تقدیس کرنے کے لیے ہم ملائکہ تیرے موجود ہیں، تو کیا تو زمین میں قتل و غارت کرنے والے کو اپنا نائب بنانا چاہتا ہے، خلیفہ؟ پروردگار نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب جس دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے اور کھڑا کیا، حکم دینا تھا فرشتوں کو کہ اس کو سجدہ کرو، اس دن بھی پہلے بنیاد مقرر کی، صرف ایسے ہی نہیں کہ میرا حکم ہے تم اسے سجدہ کر دو، بلکہ ایک بنیاد مقرر کی۔ اور بنیاد کی کیا تھی؟ فرشتوں کو ان کے سامنے چیزیں پیش کی اور فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے وہ نام بتانے سے قاصر رہے۔ پروردگار نے آدم علیہ السلام سے فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم، آدم ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ، کیا ہیں؟ آدم علیہ السلام آج ہی پیدا ہوئے تھے، لیکن پروردگار نے ان کو علم عطا فرمایا تھا۔ اس عطا شدہ علم کی بدولت آدم نے ایک ایک چیز کا نام فرشتوں کے سامنے گن کر سنا دیا۔ پروردگار فرشتوں سے سجدہ کروانا چاہتا تھا، مگر بنیاد اس نے علم کو قرار دیا۔ فرمایا دیکھو یہ آج پیدا ہوا ہے اور علم میں تم سے زیادہ درجہ رکھتا ہے، یہ اس قابل ہے کہ تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ فرشتوں سے سجدہ کروانے کے لیے بنیاد علم کو قرار دیا۔ پہلی وحی سرکار کے پاس آئی تو مرکزی نقطہ علم کو قرار دیا۔ اس کا معنی یہ تھا کہ مذہب اسلام علم کا پرچار چاہتا ہے، علم والے لوگ چاہتا ہے، علم کو پھیلانا چاہتا ہے، جاہلوں کو پسند نہیں کرتا، جاہل رہنے دے لوگوں کو ایسا پسند نہیں کرتا۔ یہی تو وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ علم کو حاصل کرے۔ علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض قرار دے دیا۔ ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے کون سا علم ہے جو فرض کیا گیا ہے۔ اس پر اختلاف ہوا علماء میں، کچھ نے کہا طب کا علم فرض ہے،
جس سے مریضوں کا علاج کیا جا سکے. اس نے کہا جنگ کا علم فرض ہے جس سے دشمن کو زیر کیا جا سکے. جتنے بھی اختلافات علماء میں ہوئے سارے لوگ ایک بات پر متفق ہوئے. وہ نقطہ یہ تھا کہ ہر علم کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ یہ فرض ہے کہ نہیں، مگر ایک علم ایسا ہے جس کے بارے میں کسی کو شبہ نہیں، وہ علم ہے محمد عربی کے دین کا علم. حضور کے دین کا علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اس سے کسی کی نجات نہیں. اب اگر کوئی دین کا علم نہیں سیکھتا تو مسلسل اس جرم کا شکار ہے کہ وہ حضور کے اس فرمان کا اس کو پورا نہیں کر پا رہا اور وہ دین محمد کا علم نہیں سیکھ رہا. دین کا علم سیکھنا یہ سرکار نے ہر مسلمان پر فرض قرار دے دیا. اب لازم تھا کہ چند لوگوں کو عالم بنانے کا نہ سوچا جائے، ہر شخص دین پر جتنا اسے عمل کرنا ہے اس کے مطابق اسے علم حاصل ہو. اس نے اگر نماز پڑھنی ہے تو اسے پتہ ہو اس کے فرائض کیا ہے، واجبات کیا ہیں، اس کی سنتیں کیا ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو نماز کو توڑ دیتی. اس نے اگر روزہ رکھنا ہے تو اسے پتہ ہو کب رکھنا ہے، کیسے رکھنا ہے، اس کے آداب کیا ہے. حج پہ جانا ہے تو اس کا یہ طریقہ نہیں ہوگا کہ وہاں جا کے دیکھوں گا جیسے لوگ کرتے جائیں گے میں بھی کرتا جاؤں گا. اسے علم سیکھنا ہوگا. ہر شخص پر علم کو سیکھنا فرض قرار دے دیا. اور صرف فرض نہیں قرار دیا، علم کو سیکھنا صرف فرض قرار نہیں دیا بلکہ علم کو تمام نیکیوں سے افضل قرار دے دیا. دین کا علم حاصل کرنا اسے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نیکی سے افضل قرار دے دیا. یہ عجب مرحلہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص ہے، حضور سے باتیں کر رہا ہے، سرکار اسے سمجھا رہے ہیں، کوئی گفتگو ہو رہی ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کی پہلی جلد میں لکھا کہ سرکار کی خدمت میں بندہ حاضر ہے، حضور اسے بتا رہے ہیں. اتنے میں سرکار پر وحی آتی ہے اور اللہ کی طرف سے حضور کو فرمایا جاتا ہے یا محمد یہ جس شخص سے آپ بات کر رہے ہیں انہ لم یبق من عمر ھذا الرجل الذی تحدثه الا الساعہ. حضور جس شخص سے آپ اس وقت گفتگو کر رہے ہیں اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے، بس ایک ساعت باقی رہ گئی. ایک شخص ہے باتیں کر رہا ہے، زندگی ختم ہو گئی، ایک ساعت یعنی ایک گھنٹہ وقت اس کے پاس باقی رہ گیا. حضور کو بتایا جا رہا ہے یا رسول اللہ جس سے آپ محو گفتگو ہے ایک گھنٹے کے بعد اس کا آخری وقت آنے والا ہے. سرکار دو عالم عجب معاملہ ہے، کسی کو بتایا جاتا ہے کسی کو نہیں بتایا جاتا. حضور اسے بتا رہے ہیں مجھ پر وحی آئی ہے تیری زندگی کا آخری گھنٹہ چل رہا ہے. اسے بتا دیا جاتا ہے تیری زندگی کا آخری گھنٹہ ہے. وہ کہتا ہے یا رسول اللہ اگر میری زندگی کا آخری گھنٹہ چل رہا ہے دلنی علی عمل اوفا کو، حضور پھر مجھے بتا دے میں کیا کروں اس گھنٹے میں، وہ کون سا کام ہو جو میری زندگی کا افضل ترین کام بن جائے. آخری لمحے ہیں، زندگی ختم ہونے جا رہی ہے. حضور میں ایسا کام کر جاؤں کہ مجھے کام آئے آگے. اب کون سا کام کروں اس وقت میں کہ موت میرے دروازے پہ کھڑی ہے. سرکار دو عالم نے فرمایا اشتغل بالتعلم، جا علم سیکھنا شروع کر دے. زندگی کا آخری گھنٹہ اور کرنا کیا ہے، علم سیکھنے میں لگ جا. اب عجب معاملہ ہے، راوی جو سن رہے تھے نا اس معاملے کو وہ کہتے ہیں فلو کانا افضل شیء من العلم لامرہ النبی بہ فی ذلک الوقت. اگر علم سے افضل کوئی چیز ہوتی سرکار اسے زندگی کے اس وقت میں وہ چیز بتا دیتے، علم نہ بتاتے. حضور نے اگر اس وقت میں اسے علم کا بتایا ہے تو معنی یہ ہے علم حاصل کرنے سے افضل اور کوئی عمل دنیا پر نہیں ہے. اتنا افضل عمل کہ آخری وقت میں بھی. اب اس نے کس کو سکھانا تھا، یہ اس سے کیا کام لینا تھا علم حاصل کرنے سے. حکیم عبدالحی صاحب اللہ تعالیٰ غری کے رحمت کرے سیالکوٹ میں ان کے پاس بیٹھے تھے، ایک بات بتانے لگے، فرمانے لگے کہ ایک شخص کا آخری سانسوں پر وقت آیا ہوا تھا، دم توڑنے کی کیفیت تھی. بیٹے پاس کھڑے تھے، کہنے لگا
الماری میں فلاں کتاب پڑی ہے، ذرا لانا، ایک مسئلہ میرے ذہن میں آیا ہے، دیکھ لو۔ بیٹوں نے کہا ابا جان ہم تو اس ڈر میں بیٹھے ہیں کہ جانے وہ کون سا لمحہ ہو کہ آپ کی روح پرواز کر جائے، یہ وقت اللہ کو یاد کرنے کا ہے، کلمہ پڑھنے کا ہے، آپ الماری کی کتاب منگوا رہے ہیں۔ فرمانے لگے مجھے اس وقت یاد آیا ہے کہ اس مسئلے کا مجھے پتہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تو پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے اگر میں اس حال میں مر جاؤں تو اس کا مطلب ہے ایک مسئلہ میرے علم سے باہر ہے اور میں مر جاؤں۔ میں نہیں مرنا چاہتا کسی علم سے جاہل رہ کر، میں چاہتا ہوں کہ اس حال میں مروں کہ اس علم کا بھی، اس مسئلے کا مجھے علم حاصل ہوا۔ علم کی حالت میں مرنا چاہتا ہوں، جہالت کی حالت میں نہیں مرنا چاہتا۔ علم کا اتنا شوق کیوں تھا؟ اس لیے کہ جانتے تھے کہ سرکار دو عالم کو کتنا پسند ہے علم حاصل کرنا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو کتنی فوقیت عطا فرمائی۔ یہ میرے پاس کتاب ہے سنن ابن ماجہ، حدیث کی 6 معتبر کتابوں میں سے یہ ایک ہے، جن کو ہم صحاح ستہ کہتے ہیں، یہ ان میں سے ایک ہے۔ اس صحاح ستہ میں حدیث نمبر 225، ویسے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق اس کی حدیث نمبر 223 ہے، اس کتاب میں 225 نمبر ہے، 225 نمبر حدیث ہے، اور اس میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا یا ابا ذر، اے ابو ذر، اگر تو اس حال میں صبح کرے لَأَن تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ آیَةً مِّن کتاب اللہ، اگر تو اس حال میں صبح کرے کہ اللہ کی کتاب کی ایک آیت سیکھ لے، صبح کا وقت ہو اور تو اللہ کی کتاب کی ایک آیت سیکھ لے، خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن تُصَلِّيَ 100 رَكَعَةٍ، 100 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے قرآن کی ایک آیت کو سیکھ لینا تیرے لیے۔ ایک آیت کو سیکھنا 100 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ یہ صرف ایک آیت سیکھنا ہے۔ وَلَأَن تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ بَابًا مِّنَ الْعِلْمِ، یہ ایک آیت کی بات تھی۔ سرکار نے فرمایا اور اگر تو علم کا ایک باب سیکھ لے، پورا باب یعنی ایک مسئلہ سیکھ لے پوری جہتوں کے ساتھ، ایک باب سیکھ لے، سرکار نے فرمایا خیر من ان تصلی 1000 رکعت، تو 1000 رکعتیں نفل پڑھنا پیچھے رہ جائے گا، یہ کام آگے بڑھ جائے گا۔ ایک مسئلہ سیکھنا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے افضل۔ مجھے بتائیں یہ 1000 رکعت نفل پڑھنا آسان ہے یا مسئلہ سیکھنا آسان ہے؟ آیت قرآن سیکھنا آسان ہے یا 100 رکعت نفل پڑھنا آسان ہے؟ پوری رات شب قدر کی کوشش کی جاتی ہے 100 رکعت نفل پڑھ پائیں ہم، آسانی سے نہیں پڑھی جاتی، اور جو پڑھی جاتی ہے بے دیانی سے پڑھی جاتی ہے، خلوص نہیں ہوتا، خشوع و خضوع نہیں ہوتی، توجہ نہیں ہوتی، اور بات پڑھ لیں پھر بھی تو ہم سوچتے ہیں بڑی بات ہے میں نے 100 نفل پڑھ لی، اللہ جانے وہ 100 نفل قبول ہوا کہ نہ ہوا۔ مگر قرآن کی آیت کا ایک آیت کا علم سیکھ لیا، حضور نے فرمایا 100 رکعتیں پیچھے رہ جائیں گی، آیت کا علم آگے گزر جائے گا۔ اتنا افضل ایک آیت کو سیکھ لینا۔ اور میں عرض کروں حضور نے تو یہ فرمایا نا کہ 1000 رکعت سے بڑھ جائے ایک باب۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، علامہ ابن قیم نے مفتاح دار السعادہ میں لکھا، وہ کہتے ہیں ابو ہریرہ کہا کرتے تھے لَأَنْ أَعْلَمَ بَابًا مِّنَ الْعِلْمِ فِي أَمْرٍ وَنَهْيٍ، اگر میں علم کا ایک باب سیکھ لوں، علم کا ایک، سرکار نے کیا فرمایا، علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نفل سے افضل ہے۔ صحابی رسول ابو ہریرہ کہتے ہیں اگر میں علم کا ایک باب سیکھ لوں احب الی من 70 غزوۃ فی سبیل اللہ، 70 جنگوں میں شریک ہونے سے زیادہ افضل میرے نزدیک یہ ہوگا۔ اللہ کے راستے میں 70 جہاد کروں، 70 جنگوں میں دشمن سے مقابلہ کروں، وہ عمل میرے نزدیک اتنا پسندیدہ نہیں ہے جتنا پسندیدہ میرے نزدیک ایک باب سیکھنا ہے علم کا۔ یہ علم کا باب سیکھنا، علم سیکھنا، کون سا علم؟ ظاہر ہے باقی سارے علم پیچھے ہیں، دین کا علم سب سے اوپر ہے۔ دین کا علم کا ایک باب سیکھنا
70 جنگوں میں شامل ہونے سے افضل، قرآن کی ایک آیت سیکھنا 100 رکعت نفل پڑھنے سے افضل۔ اب مجھے بتائیں، ایک آدمی عبادتیں کرتا رہے، دوسرا بیٹھ کے علم سیکھتا رہے، تو افضل علم والا ہوگا یا عبادت والا؟ یہی تو وجہ ہے کہ سرکار نے فرمایا دین کی سمجھ رکھنے والا ایک آدمی شیطان کے مقابلے میں اتنا بھاری ہوتا ہے کہ 1000 عبادت گزار اتنا اسے تکلیف نہیں دیتا۔ شیطان کو 1000 عبادت گزار اتنی تکلیف نہیں پہنچا سکتا جتنا دین کا ایک عالم اسے تکلیف پہنچا دیتا ہے۔ فقیہ ہونا، دین کی سمجھ ہونا، دین کا علم ہونا، دین کی فہم ہونا، دین سیکھنا، یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے۔ 1000 عبادت گزار ایک طرف رہ جاتا ہے، اور اب میں آپ کو وہاں تک لے چلوں کہ عقل دنگ رہ جائے، معاملات دنگ رہ جائیں۔ یہی سنن ابن ماجہ، اسی میں یہ روایت میں نے کھول کے آپ کے سامنے رکھی، 229 نمبر۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں تشریف فرما ہے، جامعہ مسجد دمشق میں بیٹھے ہیں۔ ایک شخص آپ کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا یا ابا درداء انی اتیتک من مدینۃ رسول اللہ، میں حضور کے شہر مدینہ سے آیا ہوں۔ کہاں سے آیا تھا؟ مدینہ سے۔ کہاں؟ شام میں۔ مدینہ سے شام کا کتنا فاصلہ ہے؟ 1 مہینہ سفر کرتا رہے تو بندہ شام پہنچتا ہے۔ یہ اس وقت کا معاملہ، اونٹ پہ چل کے جائے، اور یہ سفر صحراؤں میں سے ہو کے گزرتا ہے۔ اس نے کہا ابو درداء میں مدینے سے آیا ہوں، مجھے پتا چلا ہے ایک حضور کا فرمان ایسا ہے جسے اور کسی صحابی نے نہیں سنا، صرف آپ نے سنا ہے۔ ابو درداء حضور کا فرمان آپ کے کانوں نے سنا ہے، میں چاہتا ہوں، دوسروں سے تو میں سن بیٹھا ہوں، میں چاہتا ہوں میں ابو درداء کی زبان سے وہ حدیث سنوں جو سرکار نے فرمائی اور ابو درداء کے کانوں نے سن رکھی ہے۔ ابو درداء میں ایک حدیث سننے کے لیے مدینے سے آیا ہوں آپ کے پاس۔ اب یہ عجیب بات تھی، مدینے سے آنا، مہینے بھر کا سفر طے کرنا، راتیں بھی سفر میں گزرنا، کاروبار اپنا چھوڑنا، سفر کا سامان ساتھ ہے اپنے۔ کیا ہوتا ہے، ستو جو لے کے ایک بندہ سفر کرے گا نا، اتنا لمبا سفر کرے گا، اور پھر وہ آئے گا شام میں، اور یہاں اس کا کوئی اور کاروبار نہیں، کوئی اور غرض نہیں۔ ابو درداء نے پوچھا تجھے کوئی اور کام نہیں تھا یہاں؟ اس نے کہا نہیں، میں تو صرف ایک حدیث کا علم حاصل کرنے آیا۔ ابو درداء کہنے لگے تجارت کا کوئی مقصد نہیں تھا تیرے پاس؟ اس نے کہا نہیں حضور، میں کاروبار کرنے تو آیا ہی نہیں، میں صرف ایک حدیث سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ مہینے بھر کا سفر کیا، گھر والوں سے جدائی اختیار کی، سفر کی صعوبتیں برداشت کی، صرف ایک حدیث کی خاطر آیا ہوں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں تجھے حدیث سناتا ہوں، جس کے لیے تو آیا ہے وہ تو بعد میں رہی، پہلے مجھ سے محمد عربی کا ایک اور فرمان سن لے۔ اب جو فرمان سنایا ہے نا ابو درداء نے، وہ فرمان سنے کیا ہے۔ ابو درداء کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا جو شخص علم کے راستے پر چلتا ہے، من سلک فی طریق، جو کسی راستے پر چلتا ہے، یلتمس فیہ علما، اور اسے تلاش ہوتی ہے علم کی، علم کے کسی راستے پر چلتا ہے، چل تو علم کے راستے پر رہا ہے، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ اسے جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ سرکار نے فرمایا اسے اللہ علم کے راستے پر چلنے والے کو جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اور جب کوئی علم کا متلاشی علم کے حصول کے لیے نکلتا ہے، فرشتوں کو اتنی خوشی ہوتی ہے، رب سے اجازت لے کے آتے ہیں، مولا اجازت دے، ہم اس کے قدموں میں اپنے پر بچھانا چاہتے ہیں، یہ علم لینا چاہتا ہے۔ علم کی تلاش میں نکلا، فرشتے اس کے لیے پر بچھانا چاہتے ہیں۔ وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ حَتَّى حِيتَانُ فِي الْمَاءِ،
فرمایا ابو دردہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا جو علم کے راستے پر چلتا ہے آسمانوں میں رہنے والے فرشتے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، پروردگارا اس سے کوئی غلطیاں ہو جائیں بخش دینا اسے، یہ تیرے علم کا متلاشی ہے، یہ خطا کار بھی ہو تو مولا معاف کر دینا اسے۔ زمین پر رہنے والی مخلوق جو اللہ کی تسبیحیں کرتی ہے، رب سے دعائیں مانگتی ہے، پروردگارا اس علم کے متلاشی کی بخشش فرما دینا۔ صرف اتنا ہی نہیں، سرکار نے فرمایا حتی الحیتان فی الماء، سمندروں میں جتنی مچھلیاں رہتی ہیں سب اللہ سے دعائیں کرتی ہیں مولا اس گناہگار کو بھی بخش دینا۔ اگر یہ خطائیں کر لے، یہ تیرے علم کا طلبگار بن کے آیا ہے، یہ تیرے دین کا علم لینا چاہتا ہے، مولا اس کی بخشش فرما دینا، اسے معاف فرما دینا۔ اب توجہ رہے آپ کی، وہ علم والا۔ اور اب جو اگلی بات کہی سرکار دو عالم نے فرمایا ان فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب۔ حضور نے فرمایا، ابو دردہ بتا رہے ہیں اسے بتا رہے ہیں جو حدیث کا علم سیکھنے مدینے سے آیا ہے۔ ابو دردہ کہتے ہیں خوش ہو جا، تو حدیث کا علم سیکھنے آیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا ہے جو علم کی تلاش میں نکلتا ہے وہ اب عابدوں سے اتنا افضل ہے، عبادت کرنے والے پیچھے رہ جائیں، وہ علم والا اتنا افضل ہو جائے جیسے سارے ستاروں سے چاند افضل ہے، ویسے علم والا عبادت گزاروں سے افضل ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہو گئی حدیث۔ اب یہاں سے دو جملے پہلے سنیں اور پھر میں آپ کو ایک عجب مرحلے پہ لے کے جانا چاہتا ہوں۔ حدیث نے یہ کہا علم کی تلاش میں نکلا، آسمانوں کی مخلوق بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کرے، زمین کی مخلوق بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کرے، سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ کس کے لیے؟ جو علم کی تلاش میں نکلا ہے۔ ابھی اسے علم آیا نہیں، ابھی یہ علم کی تلاش میں نکلا ہے، ابھی یہ عالم بنا نہیں۔ جو علم کی تلاش میں نکلے، ان طالب العلم یستغفر له من فی السماء، جو علم کی تلاش میں نکلے آسمانوں اور زمینوں کی مخلوق اس کے لیے بخششیں مانگے، تو مجھے بتاؤ جو عالم بن جائے پھر اس کے لیے کتنی مخلوق اللہ سے بخششیں طلب کرے گی۔ یہ بڑی توجہ کی بات ہے۔ اگر طالب علم چاہتا ہے اس کے لیے مخلوق بخشش کی دعا کرے، تو جو عالم بن جائے اس کے لیے بخشش کی دعا کرنے والے کتنے ہوں گے؟ اور اگر اتنے بخشش کرنے والے ہوں، دعائیں مانگنے والے، مثلا ایک عالم ہے، فرشتے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں، پروردگارا یہ تیرے دین کا عالم ہے، اس کی بخشش فرمانا، اسے معاف فرما دینا۔ اب آسمان والے ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگ رہے ہیں، مولا عالم ہے معاف کر دینا۔ کیا سمجھتے ہیں آسمان والے فرشتے بھی معافیاں مانگیں، سمندر کی مچھلیاں بھی معافیاں مانگیں اور رب کہے میں نے معاف نہیں کرنا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا یار۔ جس کے لیے مخلوق دعائیں مانگ رہی ہو، مولا تو ساری مخلوق سے بڑھ کر کرم کرنے والا ہے، کیسے ممکن ہے کہ اپنے عالم کو معاف نہ کرے؟ اب اگر وہ معاف کرتا ہے تو مجھے بتاؤ ایک عالم دین ہو، بات عالم دین کی ہے، یہ توجہ رہے، عالم دین ایسے ہی نہیں بنا جاتا۔ عالم دین کے لیے بخشش مانگ رہی ہے کل مخلوق، اور ایک شخص ادھر بیٹھا وہ کہتے ہو جی عالم کیا ہے، بس یہ میں ہی سارے لوگ ہوتے ہیں، یہ تو پتہ نہیں کیا ہے، اگر عالم بخشے جائیں گے تو ہم بھی بخشے جائیں گے۔ یعنی اس کا جملہ کیا ہے؟ اگر عالم بخشے جائیں گے تو ہم بھی بخشے جائیں گے۔ او بابا دیکھ تو صحیح، عالم کے لیے تو دعا کل مخلوق مانگ رہی ہے، تیرے لیے کون بخشش مانگ رہا ہے؟ تو عالم پہ اعتراض کر کے کہا جائے۔ میں بار بار یہ کہا کرتا ہوں، ہمارے علماء اگر آپس میں کسی مسئلے میں الجھ بھی جائیں تو ہمارا کام نہیں ہے ان کی مخالفت کرنا۔ علماء کے آپس کے اختلافات اور ہیں، ان کی غلطیاں خطائیں اور ہیں، ان کی بنیاد پر ان کے خلاف جھنڈا نہ اٹھا لیں۔ ہمارا سرمایہ ہے علماء، مفتی منیب الرحمان، یہ میں علماء کی بات کر رہا ہوں، ایویں ہی علماء نہیں ملتے،
خاک چھاننی پڑتی ہے تب جا کے عالم ملتا ہے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. عالم میں پیدا نہیں ہوتا, عالم دین چھوٹا موٹا. یہ اب جب سمجھتے ہیں نا ہم بات عالم کی ہو تو پھر اس سے مراد ہر مولوی نہیں ہے, ہر مولوی نہیں, بیٹھ جائیں, ہر مولوی نہیں ہے اس سے مراد. عالم دین کی بات کر رہا ہوں. عالم دین کیا ہے؟ مفتی منیب الرحمان, ڈاکٹر اشرف آصف جلالی, پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب, مفتی حنیف قریشی, یہ ہمارے عالم ہیں. اور ایک وہ ہے جو دنیا سے گیا تو دشمن بھی پکار اٹھے, مخالف بھی پکار اٹھے, یار ہمیں پتہ ہی نہیں چل سکا خادم حسین رضوی کتنا بڑا عالم تھا. وہ بھی عالم تھا, وہ بھی عالم تھا. دنیا کو اتنے علماء کے برابر, بلکہ مجھے جملہ یاد ہے, اسی مسجد میں جمعہ پڑھنے والے ایک صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ کہا. کہنے لگے جب ہم سنتے ہیں نا خادم حسین رضوی کی تقریر, یوں لگتا ہے جیسے صرف یہی عالم ہے اور عالم دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں. ایسا علم, ایسا علم. وہ علم والے لوگ تھے. یہ میں نے جتنوں کے نام لیے ان کے پیچھے اور بھی بڑے ہیں. اگر یہ کسی مسئلے میں آپس میں الجھ جائیں, ان کی الجھنوں کو دیکھ کر ہمیں مخالفت نہیں کرنی. ہمارے لیے یہ سارے سروں کا تاج ہیں, اس لیے کہ ان کے لیے بخشش کی دعائیں تو مخلوق مانگ رہی ہے. ہم کون ہیں؟ اب آئے اس موڑ پر جو جملہ بڑا نازک ہے. حدیث سنانے لگا ہوں عالم کے بارے میں. وہ حدیث خدا کی قسم اگر فرمان رسول نہ ہوتا میری زبان جل جاتی, میں آپ کو حدیث سے جملہ سنا نہ سکتا, ایسا جملہ سنا نہ سکتا آپ کو. مجھے بتائیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, کیا اس پوری کائنات میں کوئی ایسا ہے جو حضور سید عالم کے برابر ہو؟ وہ جو کہتے ہیں نا بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر, اللہ کے بعد اس پوری کائنات میں حضور کے برابر کوئی نہیں. ہمارے جو جتنے لوگ ہیں, ہمارے جو علماء ہیں نا, علماء میں ایک مسئلہ چلتا ہے, اس زمین کا کون سا حصہ سب سے افضل ہے. لوگ کہتے ہیں خانہ کعبہ سب سے افضل ہے, لیکن ہمارے علماء نے 14 صدیاں پیچھے والی کتابیں کھولیں, ایک جملہ لکھا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں حضور کی جو قبر انور ہے نا, زمین تو پیچھے رہ گئی, خدا کے عرش سے بھی افضل ہے وہ قبر انور. قبر انور آج سے 800 سال پہلے یہ مسئلہ چلا کہ کیا یہ کہنا جائز ہے کہ حضور کی قبر انور عرش سے افضل ہے. علماء نے کہا اگر یہ کہو کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے تو ایسا تو کہہ نہیں سکتے. اللہ اس طرح تو عرش پر نہیں ہے کہ اس کی کرسی کے قدم عرش پر ٹکے ہو. عرش کی کیا جرت ہے کہ اللہ کا وزن اٹھا سکے. عرش اللہ کی مخلوق ہے, اس نے اسے مرکز تجلیات بنایا ہے, وہ عرش سے بھی بالا ہے. عرش تو اس کی مخلوق ہے, مخلوق خالق کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی. ارے آسمان فرشتوں کو اٹھائیں اور چرچرائیں تو رب عرش پر ہو تو عرش کیسے قائم رہ جائے. عرش قائم, علماء نے کہا عرش کی جرت نہیں. اس لیے ہم جب کہتے ہیں کہ عرش سے اوپر خدا ہے, عرش سے اوپر تجلیات ہیں, مگر اللہ عرش کے ساتھ جڑا ہوا نہیں. مگر محمد تو اپنی قبر انور میں ہے نا, حضور تو ہیں. مخالفین جنہوں نے اس بات کو رد کر دیا, جملہ سننا, جنہوں نے بات کو رد کر دیا انہوں نے کہا نہیں یہ جملہ نہ کہو, قبر انور کو عرش سے افضل نہ کہو. مخالفین ان کی بات بھی وزن رکھتی تھی. ان میں سب سے بڑا نام علامہ ابن تیمیہ, نام سنا ہے آپ نے. مسجد نبوی میں کسی جمعے کوئی خطبہ نہیں ہوگا مگر وہاں خطبے کے دوران لفظ آئے گا قال شیخنا ابن تیمیہ. ہمارے شیخ ابن تیمیہ نے یہ کہا ہے. خانہ کعبہ میں کوئی خطبہ ہو ہی نہیں سکتا اگر اس کے درمیان ابن تیمیہ کا نام نہ آئے. اتنا بڑا عالم, مکہ مدینہ کے ممبروں پر جس کا نام ابن تیمیہ,
وہ کہنے لگے لوگوں یہ نہ کہو کہ حضور کی قبر عرش سے افضل ہے. ہاں اگلا جملہ سننا, ہاں ساری قبر کی بات تو نہیں, مگر قبر کے اندر والی دیواریں, قبر کے اندر والی دیواریں, اندر کی زمین جو حضور کے جسم سے لگ رہی ہے اس کے بارے میں کہو وہ خدا کے عرش سے بھی افضل ہے. کون کہتا ہے, کون کہتا ہے روئے زمین پر آسمانوں پر اللہ کی پوری مخلوق میں محمد کے برابر کوئی نہیں ہے. ارے محمد عربی سے افضل کوئی نہیں. اتنی فضیلت کہ ابراہیم خلیل اللہ بھی محشر میں کہیں محمد یا محمد انت دعوتی و ذریتی, محمد میں نے رب سے تیرے لیے دعائیں مانگی تھیں, محمد تو میری اولاد میں ہوا تھا, اجعلنی فی امتک, آج خلیل اللہ تجھے کہتا ہے مجھے اپنا امتی بنا لے. کون کہہ رہا ہے؟ ابراہیم, وہ جس کی امت کے قدموں کے نیچے پر بچھانے کو جبرائیل ترسے. کیا دعا ہے سدرۃ المنتہا پہ؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آپ رب سے باتیں کرنے جا رہے ہیں, میرے لیے اجازت لے دیں. کیا؟ ان ابسط جناحی علی الصراط حتی تجیز امتک, یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں روز محشر جب آپ کی امت پل صراط سے گزرنے لگے مجھ جبریل کو اللہ اجازت دے میں اپنے پروں کو پل صراط پر بچھا دوں, آپ کی امت قدم رکھ کر جائے. یار جس کی امت کے قدموں کو جبریل ترسے, بتا تو صحیح اس محمد سے افضل کون ہو سکتا ہے؟ اس کائنات میں محمد افضل ہیں جبرائیل سے, میکائیل سے, اسرافیل سے, ابراہیم خلیل اللہ سے, آدم علیہ السلام سے, موسیٰ نبی اللہ سے, عیسیٰ علیہ السلام سے. ہر نبی سے افضل, ہر ولی سے افضل, کل کائنات سے. جہاں اتنے مقدس لوگ پیچھے رہ جائیں وہاں ایک عام بندے کی حیثیت کیا ہوگی؟ پھر میر علی شاہ کہے کتھے مہر علی کتھے تیری سنا, گستاخ کی کتھے جاڑیاں. او میر علی شاہ بھی اگر اپنی آنکھوں کو گستاخ کہے تو مجھے بتاؤ ہم کہاں کھڑے ہوں گے, ہم کہاں ہیں؟ اب جو حدیث سنانا چاہتا ہوں وہ سنو کیا ہے. اب حدیث یہ ہے کتاب ترمذی شریف. میں نے کہا تھا اگر حضور نے نہ فرمایا ہوتا میں یہ لفظ ادا نہ کر سکتا, میں یہ جملہ کہہ نہ سکتا جو سرکار دو عالم نے فرمایا ہے. یہ فرمان سنو, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آقا نے فرمایا فضل العالم علی العابد. میں یہ زبانی سنا سکتا تھا مگر مجھے ڈر لگتا تھا کسی کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ اتنا بڑا جملہ یہ کیسے کہہ دیا انہوں نے. اسی لیے کہتا ہوں اگر یہ حضور کا فرمان نہ ہوتا میں ایسی بات نہ کر سکتا. آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا لوگوں سنو, فضل العالم علی العابد, فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم. عالم عبادت گزاروں سے افضل ہے, عبادت گزاروں سے. عبادت گزار کون؟ رات پوری عبادت میں لگا رہے, پانچوں وقت کا نمازی ہو, پرہیزگار ہو, عبادت گزار ہو. کبھی کبھی مسجد میں آنے والا عبادت گزار نہیں ہوتا. سرکار نے فرمایا عالم عبادت گزاروں سے افضل ہے. کتنا کتنا افضل ہے؟ عام لوگوں کی بات نہیں, عبادت گزاروں سے افضل ہے. عالم کتنا افضل ہے؟ یار یہ جملہ ڈر ڈر کے سنا رہا ہوں. حضور نے فرمایا عالم عبادت گزاروں سے اتنا افضل ہے کفضلی علی ادناکم. تم میں سے ایک معمولی درجے کا بندہ ہو, اس سے جتنا میں محمد افضل ہوں اتنا عالم افضل ہے. ساری کہانی جتنا ادنا درجے کا بندہ تم میں ہو اس ادنا درجے کا بندہ اس سے اوپر. یار مجھے پھر کہنے دو, ایک ادنا درجے کا مومن مسلمان, مسلمان سے اوپر کون ہے؟ مومن, مومن سے اوپر متقی, متقی سے اوپر ولی, ولی سے اوپر کتب,
کتب سے اوپر اوتاد، اوتاد سے اوپر ابدال، ابدال سے اوپر اخیار، اخیار سے اوپر ابرار، ابرار سے اوپر اغیاث، اغیاث سے اوپر غوث اعظم، غوث اعظم سے اوپر حضور کا صحابی، صحابی سے اوپر ملائکہ، حضور سے صحابی سے اوپر ملائکہ، ملائکہ سے اوپر جبرائیل، جبرائیل سے اوپر اللہ کے نبی، اللہ کے نبی عیسیٰ، موسیٰ، سارے، اور ان سارے نبیوں سے افضل محمد الرسول اللہ۔ کتنا فاصلہ، کائنات پیچھے رہ گئی، آقا آگے۔ اب آقا فرماتے ہیں اے عبادت کرنے والوں سنو، عالم میرا عالم جو میرے دین کا علم رکھتا ہے وہ عبادت گزاروں سے اتنا افضل ہے جیسے تم میں سے کوئی معمولی درجے کا بندہ اس کا اور میرا سامنا کر لو۔ جیسے معمولی درجے کے بندے سے میں محمد افضل ہوں، ایسے سارے عبادت گزاروں سے میرا عالم افضل۔ عالم چھوٹا مقام ہے، بات عالم کی ہے، بات مفتی منیب الرحمان کی ہے، بات اشرف جلالی کی ہے، بات ان علماء کی ہے جو دین کے پہرے دار بن کے بیٹھے ہیں، جو ناموس رسالت کے پہرے دار ہیں، جو عصمت رسالت کے پہرے دار ہیں، جو محبت رسالت کے پہرے دار ہیں، جو عقیدے کی حفاظت کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم یہ علماء نہ ہوتے ہم مٹ جاتے، ہمارا وجود ان کے سر پر کھڑا ہے۔ یہ علماء ہمارے سر کا تاج ہیں۔ دین سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ عالم وہ تو مقام ہے نا ان کا، مگر دین سیکھنا، دین کی سمجھ۔ سرکار دو عالم نے فرمایا، علامہ ابن قیم نے لکھا، حضور سید عالم کا فرمان ہے، مجلس و فقہ خیر من عبادت 60 سنہ۔ 60 سال تک کوئی اللہ کی عبادت کرتا رہے وہ اتنی اوپر نہیں جاتا جیسے دین کی سمجھ والی ایک مجلس میں کوئی بندہ بیٹھ جائے۔ دین سیکھنے کے لیے ایک مجلس میں بندہ بیٹھ جائے، 60 سال کی عبادت سے افضل ہو جائے، 60 سال کی عبادت پیچھے رہ جائے، دین سیکھنا آگے گزر جائے۔ یار دین سیکھنا اتنا ضروری ہے، دین کا علم سیکھنا اتنا ضروری ہے، تو پھر کیا ہم سارے سیکھ رہے ہیں؟ سوال یہ ہے، جب اتنا ضروری تھا، اتنی فضیلت تھی، کیا ہم آج اتنی ہی توجہ دین کے علم کو دے رہے ہیں؟ ہماری توجہ ہر طرف ہے، دین کا علم سیکھنے کی طرف کیوں نہیں ہے؟ اب میں آپ کو بتاؤں، یہ علم نہ سیکھنے کی وجہ سے ہم عبادتیں کر رہے ہوتے ہیں، ضائع ہو رہی ہوتی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ میں مثال دیتا ہوں، علامہ طاہر القادری صاحب نے کئی سال پہلے یہ مثال دی تھی۔ وہ کہتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے ملازموں کو ڈانٹ رہا تھا، اور اس کے بعد اس نے پانی کا برتن منگوایا اور بیٹھ کے وضو کرنے لگ پڑا۔ اس نے وضو کیا، مصلی بچھایا نماز پڑھنے کے لیے، لیکن میں اس کے وضو کو دیکھ رہا تھا۔ علامہ طاہر القادری صاحب کہتے ہیں وہ وضو کر رہا تھا، وضو کر کے فارغ ہوا، اپنی طرف سے تو وہ نماز پڑھ رہا تھا، مگر میں نے دیکھا جب وہ وضو کر رہا تھا پورا وضو کر کے اٹھ گیا مگر ایڑیوں پر پانی لگا ہی نہیں۔ اس نے وضو کیا مگر ایڑیوں کو گیلا نہیں کیا، ہوتا پانی پھینکا جلدی سے، خیال نہیں کیا، ایڑیاں خشک رہ گئیں۔ اور حضور کا کیا فرمان ہے، ویل للعقاب من النار، جو وضو میں ایڑیاں خشک رہ گئی دوزخ میں جلیں گی وہ جا کر۔ وضو میں ایڑیاں خشک رہ گئی، ادھر ملازموں کو ڈانٹ رہا تھا، ادھر نماز میں آ گیا، نماز پڑھنے کی کوشش ہے، وضو کر رہا ہے، ایڑیاں نہیں۔ طاہر قادری صاحب کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات آئی، جو اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں نہ کرتا، اللہ انہیں اپنی عبادت بھی صحیح طرح کرنے کی توفیق نہیں دیتا۔ وہ عبادت کی طرف آ رہا ہے، عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ علم سیکھنا ضروری ہے بھائیو، دین کا علم سیکھ کر عبادت کرو۔ نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے، میں ایک عرض کروں، مثال دے رہا ہوں، نماز پڑھنے کھڑے ہوئے، دونوں ہاتھ یوں کیے، سر پہ کھجلی ہوئی، ٹوپی اتاری، دوسرے ہاتھ سے کھجلی کی، اب آرام سے، یہ نماز ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، سر پہ کھجلی ہوئی تھی، ہاتھ چھوڑے، دونوں ہاتھ ایک سے ٹوپی اٹھائی، دوسرے سے سر کھجلی کیا، اب اس نے نماز میں یہ کام کیا ہے، دونوں ہاتھوں سے نماز میں کوئی کام کیا بلا ضرورت۔ ایک تو یہ تھا کہ ضرورت پڑ گئی، کوئی ایسی خاص ضرورت تھی، ضرورت بھی خاص نہیں، ایسے ہی ہمارے آپ نے کئی مرتبہ دیکھا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے داڑھی کو چھیڑ رہے ہیں،
داڑھی سے کھیل رہے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص تھا, نماز پڑھ رہا تھا, داڑھی سے کھیل رہا تھا. سرکار ابو بکر صدیق نے فرمایا اگر اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا یہ کبھی اپنی داڑھی سے یوں نہ کھیلتا. مگر ہم کیا کرتے ہیں حالت نماز میں؟ آپ یاد رکھیں دونوں ہاتھ آپ کے حرکت میں آ گئے, دور سے دیکھنے والے کو لگا کہ یہ بندہ نماز نہیں پڑھ رہا. آپ پڑھ رہے تھے مگر ایسی حرکت کی آپ نے کہ دونوں ہاتھوں سے کپڑے سمیٹ رہے ہیں, یا آپ ادھر لگ گئے, موبائل نکالا جیب سے, اس کو دونوں ہاتھوں سے, جہاں جس کام میں دونوں ہاتھ استعمال ہو گئے دیکھنے والے کو لگا, ایسے لگا, اچانک اندر داخل ہوا, اسے لگا کہ یہ بندہ نماز نہیں پڑھ رہا, لگا, اس شخص کی نماز ٹوٹ گئی. عمل کثیر اسے کہا جاتا ہے, نماز فاسد ہو جاتی ہے. آپ نماز میں اچھا کھڑے تھے, ایسے ہی کھڑے تھے, کھجلی ہوئی, آپ نے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ سے زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ آپ نے بار بار کھجلی کی ایک ہی حالت میں. ابھی کھڑے تھے, کھجلی کی, ہاتھ باندھا, پھر کھجلی کی, ہاتھ باندھا, پھر کھجلی کی, ایک رکن میں 3 لگاتار حرکتیں کی, نماز ٹوٹ گئی. اب مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہوئے ان حرکتوں کو نہیں کر رہے ہوتے؟ ہمارا تو حال یہ ہے, ایک ہاتھ دائیں جیب پہ چیک کر رہا ہوتا ہے میرا موبائل ٹھیک ہے کہ نہیں, چوری تو نہیں ہو گیا, دوسرا ہاتھ جیب میں گن رہا ہوتا ہے نوٹ پورا پڑا ہوا ہے. نماز پڑھتے ہوئے آپ کی حرکتیں نہیں ہوں گی. خشوع و خضوع سے, داڑھی سے کھیلنا, بالوں سے کھیلنا, کپڑے سمیٹنا, رکوع میں جا رہے ہیں, سجدے میں جا رہے ہیں, کپڑے سمیٹ رہے ہیں, کہیں نیچے دے رہے ہیں, یہ کپڑوں کو سمیٹنا. حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے کھیلنا, نہ بالوں سے کھیلو نہ کپڑے سمیٹو, نہیں. اس طرح کئی باتیں ہیں, میں نے مثال دی. ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہماری نماز ضائع ہو رہی ہوتی ہے اور ہم کر رہے ہوتے ہیں, مسئلہ نہیں پتا. 5 بندے بیٹھے ہیں, داڑھی والے بھی ہیں, بے داڑھی بھی ہیں. نماز جماعت کا ٹائم ہوا, امام نہیں ہے یا نماز کا وقت تھا, اب 5 بندے کھڑے ہیں, دل کیا جماعت کروائیں. داڑھی والے بزرگ بیٹھے تھے, کہنے لگے میں تو نہیں کروا سکتا, ذرا جھجک آتی ہے, کبھی کروائی نہیں, آتی نہیں, ڈر لگتا ہے, ذمہ داری کا کام ہے. وہ پیچھے بیٹھے رہے. ایک شخص بغیر داڑھی کے تھا, وہ اٹھا نماز پڑھا رہا ہے. اب یہ تو پڑھا رہا ہے, یہ جو پیچھے داڑھی رکھ کے, میں ایک مثال دوں, فوجی کہے مجھے بندوق چلانی نہیں آتی, بارڈر پہ نہ لے جاؤ. یہ کریانے کی دکان والوں کو بارڈر پہ لے کے جاؤ, انہیں بندوق چلانی آتی ہے. عجب معاملہ ہے, جس نے وردی پہنی ہے وہ جنگ کرنا نہیں جانتا, تو پھر ان کو بلایا جائے جنہوں نے وردی نہیں پہنی ہوئی. یہ داڑھی محمد عربی کی فوج کی وردی ہے یار, اسے پہن کر دین نہ آئے. بندہ پیچھے مجھے پڑھانی نہیں آتی. یار کیوں نہیں آتی؟ جب تو اپنی پڑھ سکتا ہے تو تو جماعت بھی کروا سکتا ہے, اس کے لیے کیا ضروری تھا؟ اور اگر تو سمجھتا ہے نہیں آتی تو بابا کس بات کا انتظار کر رہا ہے؟ سیکھ لے یار. اللہ کی قسم میں آپ کے سامنے ہوں, میں بیٹھا ہوں, بہت سارے لوگ سوچتے ہوں گے کہ یار یہ کچھ دین کا علم رکھتا ہے, سوچتے ہیں تبھی تو ممبر پہ بٹھا رکھا ہے. خدا کی قسم میں عالم دین نہیں ہوں, خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, میں عالم دین نہیں ہوں. میں مگر بڑے بڑے علم والے لوگ بیٹھے ہوں تو مجھے کئی باتوں کا اللہ کے فضل سے علم ہوتا ہے جو شاید ان کے پاس نہ ہو. مولا کے فضل و کرم سے بات ذہن سے نکل سکتی ہے. اس کے باوجود میری زندگی گزر گئی ہے علم سیکھتے ہوئے, زندگی گزر گئی علم سیکھتے ہوئے. اب بھی میں ان لوگوں سے بھی علم سیکھتا ہوں جنہوں نے دین کبھی کبھی پڑھا ہوتا ہے. میں ان لوگوں سے بھی علم سیکھتا ہوں جو دیندار نہیں ہوتے, ویسے ہی دین کی بات کر رہے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہاں یار میرا نتیجہ غلط تھا, یہ نتیجہ درست نکال کے بیٹھا ہوا ہے. اور دین سیکھنے میں شرم کیا؟ مجھے اب تک, میں تو مدینہ منورہ میں کالج میں پڑھاتا تھا, اس کے باوجود مسجد نبوی میں قاری صاحب کے پاس چلا گیا, جناب مجھے قرآن پڑھنا سکھا دے. دین کے لیے کیا شرم ہے؟ قبر کی دیواروں میں جا کے دین سیکھیں گے؟ اگر نہیں آتا پوچھو یار, 100 مرتبہ پوچھو. ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ کیا تھا کب؟ 90 سال کی عمر تھی اب آپ کی.
हुजूर के सहाबा ने दीन सीखा था कब? 80-80 साल की उम्र हो चुकी थी, दीन सीखने बैठे थे। उम्र का क्या ताल्लुक है दीन के साथ? सीखो। दाढ़ी रखी है, मैं कहता हूं इत्तेफाक हो गया इत्तेफाक, वरना बगैर दाढ़ी वाले को मसल्ला इमामत पे खड़ा करना मकरूह तहरीमी है, हराम के करीब है। अब दाढ़ी वाले पीछे खड़े नमाज पढ़े, बगैर दाढ़ी वाला आगे पढ़े, तो मुझे बताओ शर्म और किस चीज का नाम है? उसे आती है पढ़ानी, क्या सीखा है उसने? वो कौन सी चीज है जो हमारा बंदा नहीं सीख सका? नमाज तो आपको पढ़नी आती है, एक झिझक है। वो झिझक क्या है? फजर, मगरिब, इशा जिनमें किरात करनी थी वो तो कारी साहब होते हैं, ज्यादा से ज्यादा ये असर और जोहर में फर्क पड़ता है, तो उसमें तो खामोशी से पढ़ानी है आपने, ना झिझका करे। कोई बंदा खड़ा हो, ये कोई जिम्मेदारी आप पर नहीं, जो अपने कदम आगे रख लेता है मौला की बख्शिशें भी उस पर आती हैं। अल्लाह की रहमत सबसे पहले इमाम पर नाज़िल होती है, बाद में पिछली सबों पर आती है। इमाम बन जाए, इमाम बनना सीखें। दीन के इल्म में कोई कमी नहीं है। अब तक लोग परेशान होते हैं, हमें नहीं पता, ला इल्मी कोई उज़र नहीं है। ओ जी, जिनको पता है उनको गुनाह ज्यादा होगा, हमें पता नहीं गुनाह कम होगा। आपको वाकई गुनाह कम होगा, आपको इस बात का गुनाह कद होगा सीखा क्यों नहीं था। उसको तो गुनाह है ना कि इल्म था, फिर गुनाह क्यों किया। और जिसने इल्म ही नहीं लिया उसे तो इस बात पर रगड़ा लग जाएगा, जब तेरे पास मोहम्मद अरबी की तालीम थी, मस्जिद थी, सिखाने वाले थे, तू ला इल्म बन के क्यों बैठा रहा। ला इल्मी कोई उज़र नहीं है, दीन सीखें। अभी जुमा पढ़ने आए हमारे मोहतरम उस्ताद रहमताबाद से आए, बुजुर्ग हैं, सफर करके धूप में आए, मैंने उनसे मिला, खुशी हुई। मैंने पूछा हजरत खुशी हुई आप आए? एक जुमला खुदा की कसम उनका दिल पे असर किया। कहने लगे इल्म की तलाश ले आती है। वो इल्म की तलाश करीब कहीं रुक सकते थे, जुमा कहाँ नहीं होता यार, ये इल्म की तलाश। यहाँ कई बुजुर्ग हैं जो मैं शुक्रिया अदा करूं तो थक जाऊं, दूर दूर से सिर्फ इसलिए आते हैं कि वो चाहते हैं कि इल्म सीखें। तो अगर ये लोग इल्म सीखते हैं, हमें क्या है? हमारी मस्जिद में रहने वाले इस मामले में कैसे पीछे रह जाएं? ना रहे। हर शख्स को अपने नमाज के मसाइल का इल्म होना चाहिए। कम से कम पता हो कि पढ़ानी कैसे है, पढ़नी कैसे है, पता हो कि खुशू व खुजू से खड़े होना कैसे है। ना कपड़े समेटें, ना बालों से खेलें, ना अमले कसीर करें। दीन के ज़रूरी मसाइल सीखें। दीन का इल्म सीखने वालों पर सरकार के बड़े इनामात आते हैं। अल्लाह की कसम, वक्त नहीं रहा। ये मुस्नद इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, इसमें हदीस लिखी है। इमाम अबू हनीफा कहते हैं मैं 16 साल का था जब पहली मरतबा हज करने गया, वहाँ लोग बैठे थे, मजमा लगा हुआ था। मैंने अपने अब्बा जी से पूछा ये मजमा कैसा है? वालिद साहब ने कहा मोहम्मद अरबी का एक सहाबी पढ़ा रहा है, ये दीन सीखने बैठे हुए हैं। मैं आगे बढ़ा, कान लगाए तो मुझे कानों में आवाज आई, हुजूर के सहाबी अब्दुल्ला इब्ने हारिस, वो फरमा रहे थे लोगों मैंने हुजूर से सुना है, सरकारे दो आलम फरमाया करते थे मन तफक्कह फी दीनिल्लाह कफाहुल्लाहु मुहिम्मातहु व रज़क़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो कोई अल्लाह के दीन की समझ हासिल करता है उसकी सारी मुहिम्मों के मुकाबले में अल्लाह खड़ा हो जाता है। कोई मुश्किल पेश आ जाए उसे जरूरत नहीं रहती खुद आगे आने की, अल्लाह उसकी मुहिम्मों के लिए खड़ा हो जाता है, उसे ऐसी जगह से रिज़्क अता करता है उसके वहमो गुमान में भी नहीं होता। यार दीन सीखना है, दीन समझना है। इसे मौलवी की जिम्मेदारी ना दो, इसे आलिम की जिम्मेदारी ना दो, ये हमारी सब की जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं। हम ऐसी तालीम के भी खिलाफ हैं जो सिर्फ इसलिए सीखी जाए कि मैं किसी मस्जिद का इमाम बन जाऊंगा और नमाजें और रोटियां इकट्ठी करूंगा। नहीं, इमामों की जिंदगी मुश्किल भी होती है, उस तरफ ना जाएं। अपनी जिंदगी में टेक्नोलॉजी भी सीखें, साइंस भी सिखाएं, बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाएं, पेशा फन सिखाएं, मगर हर बच्चे को साथ दीन का इल्म भी सिखाएं। इधर आपका बच्चा कामयाब तरीन दुनियादार हो, उधर मोहम्मद का वफादार बन के बैठा हो।
دونوں باتیں ہوں، جان سارے مصطفیٰ بھی ہو اور آپ کا بیٹا کامیاب دنیا دار بھی بن کے بیٹھا ہو، دونوں دین اور دنیا اس کے پاس ہوں۔ ایسی تعلیم بچے ہی کو نہ دیں، خود بھی لیں، دین کی تعلیم سیکھنے کا انتظام کریں۔ اللہ کی قسم کہیں قرآن کی تفسیر یہاں قریب ہو رہی ہو، مجھے موقع ملے میں درس میں جا کے بیٹھ جاتا ہوں کہ میں بھی سیکھوں کیا کہہ رہا ہے قرآن۔ نہ شرم کرو۔ ابن عمر کہتے ہیں مجھے 12 سال لگے ہیں سورت بقرہ سمجھنے کے لیے، صرف پہلی سورت 12 سال میں سمجھی۔ ہم نے تو یار کیا ہی کچھ نہیں، ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم غافل ہو کے بیٹھے ہیں۔ ایسا نہ ہو حساب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔